رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کے لیے بڑی خوشی، مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن پاک کی مناسبت سے رمضان کے مبارک مہینے کی اس بابرکت رات میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، اور جو قرآن پاک یہاں پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پڑھنے والے کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، سننے والوں کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور اس گھر کو، گھرانے کو، علاقے کو انوار قرآنیہ سے اللہ تعالی معمور اور منور فرمائے. ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مقدس سے مناسبت کی بنیاد پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں جس طرح اجتماعات ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی اسی انداز کے دینی اجتماعات ہوں، دلچسپیوں کے ساتھ اس میں شرکت کی جائے. قرآن پاک صرف رمضان میں پڑھنے، پڑھانے یا سننے، سنانے کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جسے مسلمان کو اپنی زندگی کا جز بنانا ہوگا. ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرنا چاہیے جس میں ہم اللہ کے کلام کی تلاوت نہ کریں. جس طرح رمضان کے اس مبارک مہینے میں تکمیل قرآن کی مناسبت سے ہم جمع ہوتے ہیں، ایسے ہی اگر رمضان کے علاوہ بھی روزانہ آدھا پارہ بھی ہم پڑھیں گے تو 2 مہینے میں ہمیں قرآن پاک کا دور مکمل کرنے کا موقع میسر ہوگا، اور تکمیل قرآن کے موقع پر کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں. اس طرح کے روح پرور، ایمان افروز اور عالی نسبتوں کے حامل پروگرام بہت مفید و نافع ہوا کرتے ہیں. ہم یہ کوشش کریں کہ یہ ماحول 100% نہ صحیح 50% ہی، 40% ہی، 20% ہی ہمارے گھروں میں رمضان کے علاوہ بھی دکھائی دے. قرآن سے رشتے کا مظاہرہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی کرنا چاہیے. ہم آپ سب لوگوں سے اس موقع پر یہ عہد کرانا چاہتے ہیں، جو مرد حضرات تشریف فرما ہیں وہ بھی عہد کریں، اور جو خواتین و مستورات سن رہی ہیں وہ بھی عہد کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں انشاءاللہ. جیسے کوئی دن ہمارا کھائے پیے بغیر نہیں گزرتا، ایسے ہی کوئی دن اللہ کے کلام کی تلاوت کیے بغیر نہ گزرنا چاہیے. چاہے آپ پورا پارہ نہ پڑھیں، آدھا پارہ بھی نہ پڑھیں، 1 پاؤ بھی اگر آپ روزانہ پڑھ لیں گے، 2 صفحے بھی آپ روزانہ پڑھ لیں گے تو آپ کو بڑی برکتیں محسوس ہوگی. اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی، اپنے گھر بار میں بھی، اور اللہ زندگی کا لطف واقعتاً آپ کو نصیب فرمائیں گے، مرحمت فرمائیں گے. ہم جن پریشانیوں کا شکار ہیں، جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں،
اور جن آزمائشوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بنیادی اسباب و وجوہات میں ایک اہم وجہ قرآن پاک سے غفلت ہے، اللہ کے کلام سے بیزاری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان بھائی روزانہ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے موبائل میں تو لگا لیں گے، لیکن 10 منٹ ان کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ہم بیٹھکوں پر کئی گھنٹے بیٹھ کر گپ شپ کر لیں، ہوٹلوں پر کئی گھنٹے بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے، بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے ایران توران کی باتوں میں گزار دیں گے، لیکن 5 منٹ قرآن پاک پڑھنا بہت بھاری، بڑا گرا گزرتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ روز بستر پر جب سونے کے لیے جائیں تو چند لمحے کے لیے غور کریں کہ آج صبح سے رات تک ہم نے کیا کیا، کیسے اعمال میں مشغول ہو کر ہم نے زندگی گزاری۔ روزانہ جائزہ لیں، اگر اللہ نے نیکیوں کی توفیق بخشی ہو تو شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ مزید نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر گناہ ہوئے ہو تو روئیں، ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ کل کا دن ہمارا ایسا نہ گزرنا چاہیے جیسا آج گزرا۔ یہ روزانہ کے کام ہیں، جب کیے جائیں گے تو زندگی کے اندر بدلاؤ ہوگا اور اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہوگا۔ بہرحال بہت مبارک محفل و مجلس ہے، اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور سارے سال ان برکات سے لطف اندوز ہونا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی نقل کیا، اس کی مختصر سی تشریح کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو میری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں، اور جن کو اللہ قیامت کے دن میرا ساتھ عطا فرمائے۔ کتنی عظیم چیز ہے، اللہ کے محبوب کا محبوب جو بن گیا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ اور جس کو روز محشر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالست و ہم نشینی اور صحبت کا شرف حاصل ہو گیا، اس کے تو وعدے کے نیارے ہو گئے، وہ تو مقدر کا سکندر ہے کہ اللہ کے حبیب کی معیت وہاں نصیب ہو رہی۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں جو میری نگاہ میں محبوب ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان کو میری معیت اور رفاقت اور ساتھ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا، صحابہ متوجہ ہو گئے، کیونکہ صحابہ مشتاق تھے ان لوگوں کے بارے میں سننے کے لیے جو اس مقام بلند پر فائز ہوں گے۔ آپ نے دوبارہ یہی جملہ دہرایا، الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں، ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت میں میرے ساتھ ہوں گے اور وہ میرے محبوب ہوں گے۔ صحابہ کے دل میں اور اشتیاق پیدا ہوا کہ نام تو آئے ان کا، کون ہے وہ لوگ؟ آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی جملہ دہرایا۔ بار بار دہرانے کا منشا یہ تھا کہ شوق بڑھ جائے، اور شوق کے بڑھنے کے بعد جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے شاعروں کو سنا ہوگا، وہ پہلے ہی مصرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دوہرا کر پہلے ہی مصرع پڑھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آدمی دوسرے مصرے کے انتظار میں رہتا ہے۔ وہ کئی مرتبہ پہلا مصرع پڑھتے ہیں تو انتظار شدید ہوتا ہے، اور انتظار شدید کے بعد جب مصرع ثانی آتا ہے تو پھر شور بن جاتا ہے۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی،
اسی لیے آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ دوہرا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ذکر فرمایا، اور جب آپ کو محسوس ہوا کہ صحابہ پورے طور پر متوجہ ہیں، اپنے کانوں سے اور اپنے دل سے میری گفتگو کو سننے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو میری نگاہ میں سب سے پسندیدہ اور قیامت کے دن میری رفاقت و معیت کا شرف حاصل کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، بلند کردار کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرنے والے ہوں گے، اچھا رویہ لوگوں کے ساتھ پیش کرنے والے ہوں گے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچانے والے نہیں ہوں گے، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے، رشتے ناتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے، بیوی کے ساتھ رأفت و رحمت اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والے، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والے، اور تمام انسانوں کے ساتھ محبت و مودت کا مظاہرہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے، اللہ ان کو روز محشر میری معیت بھی عطا فرمائیں گے، اور میری نگاہوں میں بھی وہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ آپ توجہ کیجئے پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد گرامی پر۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نمازوں کی پابندی کرنے والے میرے ساتھ ہوں گے، روزوں کا اہتمام کرنے والے میرے ساتھ ہوں گے، یقیناً یہ عبادتیں بھی بڑے اجر و ثواب کی حامل ہیں، لیکن آپ نے جس عمل کو اس موقع پر خاص طریقے سے ذکر فرمایا وہ انسان کا کریکٹر ہے، انسان کا کردار ہے، انسان کا سلوک ہے، انسان کا رویہ اور برتاؤ، کیونکہ انسان اپنے کردار کے ذریعے جانا پہچانا جاتا ہے، اخلاق کے ذریعے انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ آپ نمازی ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، لیکن سیدھے منہ کسی سے بات نہ کرتے ہو، لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو نہ کرتے ہو، کسی کا حق ادا نہ کرتے ہو، تو یہ نماز روزے نہ دنیاوی سماج میں آپ کو عزت کا مقام عطا کر پائیں گے، اور نہ آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہو پائے گا۔ ان عبادات اور فرائض و واجبات کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ حسن خلق کا انسان کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان عمل میں یعنی ترازو میں جب انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے تو بہترین اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ حالانکہ اعمال تو بہت ہیں، لیکن جو وزن حسن اخلاق کے اندر ہوگا وہ وزن نہ نماز میں ہوگا، نہ روزے میں ہوگا، نہ زکوٰۃ میں ہوگا، نہ حج میں ہوگا، نہ تلاوت میں ہوگا، نہ ذکر و اذکار میں ہوگا۔ اللہ اس عمل کو اتنا وزنی بنائیں، تو ہمیں حسن خلق کا پیکر بننا چاہیے اور سب کے لیے اپنے وجود کو نافع اور مفید بنانا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان بھائی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جن سے ان کے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، دن کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ نوجوان بغاوت پر ایسے کمر بستہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کاش کہ یہ ہمارے گھر میں آئے ہی نہ ہوتا اور ہمیں یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ یہ زندگی کتنے دنوں کی ہے، سب کو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھا کے انسان دنیا سے جائے گا تو کبھی اس کو اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہو پائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر نہیں بن پائیں گی۔ ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت جاننا چاہیے، ان سے ایسا سلوک
اور ایسا رویہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اس انداز میں آپ ان کے اشاروں پر چلنے والے اور ان کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھنے والے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ ہم سب کا بہت اچھا سلوک اور برتاؤ ہونا چاہیے۔ گھر والوں کے ساتھ، گھر والی کے ساتھ بہت اچھا سلوک اور برتاؤ ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا اور عمدہ سلوک و برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا برتاؤ و سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ کرنے والا ہے۔ اس لیے حسن خلق کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں، والدین بچوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں، اور بچے والدین کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں۔ جب حسن خلق کا حامل بن کر انسان دنیا میں زندگی گزارے گا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبوبیت کا مقام حاصل ہوگا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت و معیت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نبوی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور یاد رکھیے رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے جو پورے مہینے کا خلاصہ اور نچوڑ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عشرہ اخیرہ میں عبادات و طاعات میں جتنی محنت فرمایا کرتے تھے، پہلے 2 عشروں میں اتنی محنت آپ کی زندگی میں مشاہدے میں نہیں آتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی عشرہ اخیرہ کو وقف کر دینا چاہیے اللہ کے رضا کے کاموں کے لیے۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ گناہوں سے 100% ناتا توڑے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نیکیاں بھی کریں اور ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی غرق رہیں تو گناہ نیکیوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں، نیکیوں کو بے وزن کر دیتے ہیں، بے جان کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس عشرے کو گناہوں سے پاک رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم قدردانی کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں لمحہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے گناہوں سے ان مبارک ایام کو پاک رکھنا باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.